یہی رویہ، یہی روش ہمیشہ مخالفین کی رہی ہے۔ دین اسلام کو بدنام کرنے والے عبداللہ بن سبا یہودی، اس کی ریشہ روانیوں سے کون واقف نہیں ہے، جس نے اسلام اور اہل اسلام کو زبردست قسم کا نقصان پہنچایا اور نعرہ یہودی بن کر نہیں لگایا، غیر مسلم بن کر نہیں، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اپنے آپ کو مسلمان بنا کر، اپنے آپ کو اہل بیت کا محب بنا کر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں انتہائی زیادہ محبت بھرے جذبات لے کر ابھرا اور مسلمانوں کے اندر رکھنا ڈالنے کی کوشش کی۔ یہ جھوٹا نعرہ ہوتے اہل بیت کا اس نے لگایا تھا سب سے پہلے، اور جتنے بھی آج اس نام پر اسلام کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ سب اسی کی پیداوار ہے۔ اسی طرح آج بھی امت مسلمہ کے اندر ایک بڑا مسئلہ مرزائیوں کا ہے، قادیانیوں کا ہے۔ آپ حیران ہوں گے، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے عناصر سامنے آئے جنہوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا۔ مثلا سب سے بڑا مسئلہ مسیلمہ کذاب کا، نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اسلام قبول کرنے دی۔ اس نے کہا میں بھی اللہ کا پیغمبر ہوں، میں بھی نبی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ کا نائب میں بن جاؤں، یا پھر آدھی نبوت آدھا علاقہ آپ اور آدھا میں لے لوں۔ نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا، آپ نے فرمایا اگر تو لعو سألتنی ہذہ فما أعطيتک، اگر تو اتنے تنکے کا ٹکڑے کا بھی مجھ سے سوال کرے مانگے میں تجھے نہیں دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے دور میں یہ فتنہ ظاہر ہو چکا تھا، جس کی سرکوبی کے لیے باقاعدہ مسلمانوں کو جہاد کرنا پڑا۔ بہت سارے صحابہ کرام اس جہاد میں شریک ہوئے اور بہت سارے صحابہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے۔ ٹھیک ٹھاک بڑی قرآن کی جماعت صحابہ کرام کی اس جنگ میں شہید ہو گئی۔ یہ مسیلمہ کذاب نے اپنے علاقے کے اندر ایک سلطنت قائم کر رکھی تھی، اپنے ہم نوا بنا رکھے تھے، اپنی ایک فوج تیار کر رکھی تھی، اپنا اثر و رسوخ بنا رکھا تھا، اپنا گروہ جتھا بنا رکھا تھا، جس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کو مدینے سے نکلنا پڑا، جا کر اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑی اور اس کی سرکوبی ہوئی۔ اس کے بعد جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت آئے ہیں، اتنی زیادہ اثر و رسوخ اور اتنا زیادہ ان کا نیٹ ورک نہیں پھیلا جتنا اس جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی کا پھیلا ہے۔ ان کی آپس میں بڑی مماثلت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے بعد 30 جھوٹے کذاب دجال نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور یہ جان لو میں آخری پیغمبر ہوں، آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان بڑے بڑے جھوٹوں میں سے ایک بڑا جھوٹا یہ لعنتی مرزا قادیانی ہے، یہ دجال ہے، جھوٹا آدمی انگریز کی پیداوار ہے۔ انگریز نے باقاعدہ اس کو تیار کر کے مسلمانوں کے اندر لانچ کیا، اس لیے کہ لوگ پہلے ان کو مسلمان سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے شاید یہ مسلمانوں کا ایک گروہ، ایک فرقہ ہے، اور یہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو آئین پاکستان کے اندر باقاعدہ ان کو احمدی مسلمان کے حوالے پر بھی پابندی عائد کی گئی ہے، یہ بات کے اندر ترغیب ہوئی ہے۔ تو یہ اپنے آپ کو مسلمان بنا کر پیش کرتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ ایک ریاست بنانے کی کوشش کی ہے، اور پھر پوری دنیا کے اندر اپنا نیٹ ورک پھیلایا ہے۔ اس وقت 200 سے زائد ممالک کے اندر ان کا لٹریچر تقسیم کیا جاتا ہے، ان کی تحریف شدہ کتابیں شائع ہوتی ہیں اور ان کو تقسیم کیا جاتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ باور کروانے کی پوری کوشش میں ہے۔ یہ ایسے خبیث لوگ ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتے ہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے یہ کلمہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ بھی یہی ہے، اور ساتھ یہ کہتے ہیں دیکھو بھائی
ہم تو یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو تم پڑھتے ہو زیادہ، اس طرح تم مسلمان ہم بھی مسلمان۔ حالانکہ یہ لوگ اس کلمے کے اندر محمد رسول اللہ سے مراد یہ اپنا لانتی مرزا قادیانی لیتے ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مرزا نے خود اپنی کتاب کے اندر لکھا من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآنی، جس نے میرے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان کچھ بھی فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں ہے، اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا۔ یعنی یہ کلمے کے اندر محمد نام سے اپنا یہ ملعون جھوٹا کذاب اور دجال قرار دیتے ہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اور کچھ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو بظاہر مسلمان ہیں لیکن ان کا عقیدہ انتہائی بھولا قسم کا ہے، کمزور عقیدہ۔ کہتے ہیں دیکھو بھی وہ تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، کیسے ہم ان کو کافر کہہ سکتے ہیں؟ یہ مرتد ہے، کافروں سے بدتر ہے، زندیق ہے، جینے کا حق بھی نہیں رکھتے۔ یہ تو پاکستان کے اندر اپنے آپ کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو تو بالکل اقلیت والے حقوق بھی حاصل نہیں ہو سکتے۔ آئینی طور پر یعنی پاکستانی قانون کے مطابق بھی اور اسلامی قانون کے مطابق بھی، اسلام کی روح سے بھی، ان لوگوں کو پاکستان کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ یہاں پر یہ سکھ کا سانس نہیں لے سکتے، ان کو یہاں سے ملک بدر کرنا چاہیے، نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی روح سے حقوق اقلیت کے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اقلیت مان لے، جبکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کا سب سے پہلا ہتھ کنڈا یہی ہوتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ پڑھ کر لوگوں کو اپنا ہمنوا بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جس طرح تم مسلمان ہو، لوگوں کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد ان کا ایک بڑا ہتھ کنڈا یہ ہے کہ یہ ارکان اسلام اور شاعر اسلام سے دھوکہ دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا وآكل ذبیحتنا فذلك المسلم الذی له ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے ہماری نماز جیسی نماز پڑھی، یعنی جو بندہ قبلے کو اپنا کعبہ مانتا ہے، کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو اپنا کعبہ اور قبلہ تسلیم کرتا ہے، اس پر رکوع کر کے نماز پڑھتا ہے اور ہمارا ذبیحہ کھا لیتا ہے، وہ مسلمان ہے۔ کہتے ہیں دیکھو بھی ہم بھی تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی تو اپنی عبادت گاہ کو مسجد ہی مانتے ہیں اور ہم بھی نماز ہی پڑھتے ہیں، لہذا ہمیں مسلمان تسلیم کرو۔ یہ ان کا دوسرا ہتھ کنڈا ہے کہ ارکان اسلام سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، نماز روزے سے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسجد سے دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے۔ ان چیزوں کا نام لے کر مسلمانوں کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ موضوع کافی طویل ہے کہ قادیانی کس طرح اپنے دینی، اپنے دنیاوی، اپنے علمی اور اپنے جو فکری ان کے ہتھ کنڈے ہیں یہ استعمال کر کے مسلمانوں کو اپنے درگے میں لے رہے ہیں۔ اور ایک اور مان سمجھے، اس وقت جو سب سے زیادہ قادیانی ہونے والے لوگ ہیں نا وہ مسلمان ہیں۔ سب سے زیادہ قادیانیت کو قبول کرنے والے لوگ مسلمان طبقہ ہے، اس لیے کہ یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمانوں کی ایک جماعت اور گروہ فرقہ ہے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ان کے یہ سارے ہاتھ کنڈے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ کس طرح یہ دینی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے، حتیٰ کہ علمی لحاظ سے، فکری لحاظ سے یہ کیسے مسلمانوں کو اپنے لڑکے میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طرح یہ مسلمانوں کو بہکا کر اپنے مذہب میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ہاتھ کیسے مضبوط اور پورا ترتیب شدہ نظام ہے، پورا ایک نظم و ضبط ہے، ڈسپلن ہے جس کے تحت یہ کام کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کا محافظ بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت پر قائم اور قائم رکھے
اللہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کی اور اس پر غیرت ایمانی عطا فرمائے، اور اس کی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ اور ہر آزمائش کا ڈٹ کر اللہ تعالیٰ مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔